سورہ توبہ کیسٹ نمبر 7۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ توبہ کی آیات ہیں مومنوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے. جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے اللہ نے احوال ذکر فرمائے تھے منافقوں، اور ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احوال بیان فرمائے ہیں مومنوں. تو سنت اللہ جو ہے اللہ کے کلام میں کتاب میں وہ یہی ہے کہ جب کافروں کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد مومنوں کا ذکر آتا ہے. کسی جگہ مومنوں کا ذکر پہلے ہوتا ہے کافروں کا بعد میں ہوتا ہے، اور کسی جگہ کافروں اور منافقوں کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور ایمان والوں کا ذکر بعد میں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ الاشیاء کی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں جب دونوں جانب کا ذکر کیا جائے تو پھر بات بالکل کھری سمجھ آ جاتی. جب ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصویر بیان کی ایمان والوں کی، ایک طرف نفاق والوں کی، تو دونوں باتیں واضح ہو. اب سمجھنے میں ہمیں کوئی مشکل نہ رہے. اور اسی طرح سمجھ لیں کہ جیسے اندھیری اور روشنی کٹھی نہیں ہو سکتی، یہ ضد ہے. اندھیری ہوگی تو روشنی نہیں ہوگی، اگر روشنی ہو تو پھر اندھیرا نہیں ہوگا. یوں سمجھ لیں کہ دن اور رات، کہ اگر رات ہے تو دن نہیں ہے، اور اگر دن ہے تو پھر رات نہیں. اسی طرح صدق اور کذب، اسی طرح حق اور باطل، اسی طرح سمجھتے جائیں سنت اور بدعت، کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اب دیکھیں اور غور کریں کہ منافقوں کا جو اعتقاد نفاق اعتقادی ہے وہ ایمان اعتقادی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. یعنی مومن جو ہے وہ تو اعتقادی مومن ہے، اور منافقوں کا جو ظاہر ہے وہ تو نفاق ہے اعتقادی. تو اعتقادی ایمان اعتقادی نفاق کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اسی طرح سمجھ لو نفاق عملی جو ہے وہ ایمان عملی کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا. یعنی جیسے نفاق اعتقادی نفاق ایمان اعتقادی کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، اسی طرح نفاق عملی جو ہے وہ بھی ایمان عملی کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا. دونوں کے درمیان میں بالکل تباین ہے. دونوں کے احوال دیکھ کے کھڑا آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے یہ مومن ہے یہ کافر ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ منافق کون ہوتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف.
کہ وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنے والے، یہ منافق کی صفت ہے۔ تو جب یہ منافقوں کا عمل ہے تو مومن کا عمل اس کے بالکل برعکس ہو گیا۔ مومن کی صفت کیا ہو گئی؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو بھلائی کا عمل کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اور صرف یہ زبانی کلامی نہیں بلکہ عملاً ثابت کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائیں گے۔ تو اب دیکھیں ہمارے سامنے واضح بات آ گئی کہ جو آدمی دنیا میں بھلائی کا حکم کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، اتباع قرآن و سنت کا حکم کر رہا ہے اور اتباع باطل سے روک رہا ہے، اتباع سنت کا حکم کر رہا ہے اور بدعت سے روک رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ مومن ہے۔ اب اسی کو یاد رکھ لیں کہ پھر مختلف انداز میں اللہ کے مختلف بندے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اس کی یوں مثال سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے اذان دیتا، صرف مؤذن، 5 وقت مسجد میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب بھلائی کی طرف بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا؟ شہادتین یاد دلا رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے وہ اور کوئی کام نہیں کرتا لیکن 5 وقت آ کے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، امام ہے مسجد۔ اب 5 وقت میں جماعت کو پڑھانا، نماز کا ادا کرنا، ساری اس وقت کی جماعت کو صفیں بنوانا، ان کی نماز سنت کے مطابق پڑھانا، ان کو دین بھلائی کا کام ہے۔ اسی طرح ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اذان دیتا ہے نہ وہ نماز پڑھاتا ہے، بلکہ نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور حاضرین کو اللہ کے قرآن کی ایک آیت سنا دیتا ہے، ایک حدیث رسول سنا دیتا ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے وہ اذان بھی نہیں دیتا، نماز بھی نہیں پڑھاتا، لیکن مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو پہلا پارہ پڑھا رہا ہے یا الف بے پڑھا رہا ہے کہ قرآن پڑھیں، یہ بھی دین کا ایک کام ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے بیچارہ وہ در در گھر گھر پھر پھر کے لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ میرے بھائی یہ زندگی فانی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، ہم کس دنیا میں کھو گئے ہیں، تم ذرا تھوڑا سا دنیا سے نکل کے اللہ کے لیے وقت نکالو، یہ بھی ایک دین کا کام ہے۔ بعض علماء حدیث لکھ رہے ہیں، یہ بھی دین کا ایک کام ہے۔ بعض علماء فقہی مسائل کے مطابق کتابیں لکھ رہے ہیں، یہ بھی دین کا ایک کام ہے۔ دیکھنا ہمیں یہ ہوگا یہ سب امر بالمعروف میں شامل، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایمان والوں کی صفت میں شامل ہیں، اور اصل میں یہ سارے مذاہب جو ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ٹھنڈے دل سے اگر ہم سوچ لیں اور اللہ کے دین کو سامنے رکھ لیں تو کوئی جھگڑا باقی نہ۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے اللہ والے جو گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، بعض بزرگ گزرے ہیں، زاہدین امت گزرے ہیں، وہ لوگوں کی تزکیہ اور ان کے باطن کی اصلاح کرتے تھے، وہ بھی امر بالمعروف ہے، ان کو گناہوں سے بچا رہے، ان کے دلوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، ان کو مراتب احسان تک پہنچا رہے ہیں، یہ بھی دین کا ایک کام ہے۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں میرے بھائی یاد رکھو کہ کوئی آدمی چاہے کسی بھی دین کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ دین کا چھوٹا یا بڑا کام کر رہا ہے، چھوٹا بڑا نہ سمجھو، دین کا کام کر رہا ہے تو واجب الاحترام۔ ہاں اگر وہ بیچارہ توحید کے بجائے شرک کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، اتباع سنت کے علاوہ بدعت کی دعوت دے رہا ہے، نور ایمان کے بجائے ظلمات کفر میں ڈال رہا ہے، تو یہ کھلا کافر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں، اور جو بندہ بھی آپ کو دین کا کام کرتا ہوا نظر آئے اس کا احترام کریں، عزت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے اور زیادہ دین کا کام لے۔ یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کوئی جماعت مومن سب ایک ہے۔ اس لیے اب جو ایمان والے یہ کام کر رہے ہیں یا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ وعدہ فرمائے، اللہ انعام، ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ پاک تو غنی ہے، اللہ پاک جو ہیں وہ تو بے نیاز ہے۔ ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ ہے اللہ کا مومنوں، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا جنات عدن۔ جنات و عدن کا کیا معنی ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں یعنی جنات و عدن کا معنی ہے، عدن معنی وہ جگہ جہاں آدمی نے دائمی رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ جنات کا اصل معنی ہوتا ہے باغات، اور عدن کا معنی ہے اقامت کی جگہ جہاں ہمیشہ دائم رہنا۔ اور ایک حدیث رسول عربی میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات عدن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قصر من لؤلؤ، موتیوں کا ایک محل ہے۔ تمہارے محل تو اینٹوں کے ہیں نا، اللہ نے جنت میں موتیوں کے محل بنا دیے۔ یہاں تو موتی گلے میں ڈالنے کے لیے بھی بڑا مہنگا ہے، جو بڑے سے بڑے آدمی ہیں ان کی بیگمات گلے میں موتی پہن لیتی ہیں۔ اللہ نے وہاں پہننے کے لیے نہیں بلکہ موتیوں کے محل بنا دیے۔ حضور نے فرمایا موتیوں کا محل ہے، اور ہر محل میں فرمایا کہ 70 کمرے ہیں، اور وہ سرخ یاقوت سے بنے ہوئے، یعنی ایک تو بڑا محل ہو گیا نا، پھر اس میں گھر ہیں 70 گھر جو ہیں وہ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی سے نہیں، یاقوت سے۔ اب دنیا میں جو یاقوت ہے نا، آخرت کے یاقوت کا تو خیر ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جو یاقوت ہے نا، اگر صحیح معنی میں یاقوت ہو، اصلی پتھر ہو یاقوت کا، صحیح معنی میں خالص ہو، بے داغ ہو، اور زندہ ہو، مردہ نہ ہو، تو اتنا بڑا پتھر جو ہے کم از کم 1,00,000 ریال کا ہوگا۔ اور وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے تو موتیوں کا ایک بہت بڑا محل ہے، پھر اس میں 70 گھر ہیں، اور وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ وہ بنے ہوئے ہیں سرخ یاقوت سے، اور ہر گھر میں فرمایا 70 کمرہ ہے، اور ہر کمرہ جو ہے وہ سبز زمرد سے بنا ہوا ہے۔ ذرا حساب لگائیں اللہ کی نعمتوں کا، کوئی قیمت دے سکتے ہو؟ کوئی ہے بڑے سے بڑا آدمی جو اتنا بڑا گھر بنوا لے؟ اللہ کی کسی نعمت کا بدلہ دے سکتے ہو؟ یوں چھوٹی سی مثال سے سمجھ لو، یہ دانت ہے نا جی، اللہ رحمت کرے اگر یہ نکل جائے، اور آج کل ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے کہ وہی دانت جو ہے وہ دوبارہ اس میں لگا دیتے ہیں،
تو ایک دانت پہ 1,00,000 روپیہ لگتا ہے. اللہ نے ہمیں کتنی دان دیے ہیں؟ کبھی قدر کی ہے ہم نے؟ مفت مل گئے نا، مفت مل گئے. اور جو چیز مفت ملے اس کی کیا قدر؟ ایک دانت کی قیمت لگائیں اور پھر اندازہ کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنے دان دیے ہیں. ایک آنکھ کی قیمت لگائیں کہ اگر آنکھ خریدنی پڑے بندے کو کہ آنکھ خراب ہو جائے تب دوسری آنکھ لگا دیتے ہیں. اچھا وہ خریدنی پڑے کتنے کی ملے گی؟ ایک آدمی کو گردہ خریدنا پڑے کتنے کا ملے گا؟ یعنی اللہ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں ذرا ایک ایک اعضاء کی قیمت کرو. ایک ہاتھ کٹ جائے کسی سے کہو یار ہاتھ مجھے دے دو میں لگواتا ہوں، کتنے میں دے گا؟ ایک انگلی کٹ جائے کسی سے کہو یار تم اپنی انگلی کاٹ کے مجھے دے دو پیسے لے لو، کتنا لیتے ہو؟ پھر اندازہ کرو کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. اور اتنی ساری نعمتیں ہیں، ہم ایسے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں ختم کرنے کے بعد ڈکار بھی نہیں لیتے. اللہ کا شکر سے شکر ہے، کفر بھی کر رہے ہیں. اس لیے اب غور کریں کہ حضور کا فرمان ہے، یہ کسی کا یعنی ایسی بات نہیں جو کس سے کہانیاں ہوں الف لیلا کی داستان ہو کہ بھئی لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، پتہ نہیں حقیقت ہوگی نہیں ہوگی. نہ، یہ تو فرمان رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کے فرمان میں کافر تو شبہ کر سکتا ہے. فرمایا میں 70 کمرہ ہوگا سبز زمرد سے اور ہر کمرے میں 70 تخت بچھے ہوں اور ہر تخت پر جو بچھونا ہے وہ الگ ہوگا، یعنی اس کا نیا قسم ہوگا. اور پھر ان گھروں میں اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے انسانوں کے لیے حور عین وہ ہوں گی، رضوان ہوں گے، جنت کے خدام ہوں گے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جنات عدن. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں جنت جو ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ جنات عدن. اللہ کے ہاں جنتیں کئی قسم کی جنتیں ہیں. جیسے قرآن میں کسی جگہ آتا ہے جنات عدن، کہیں خالص لفظ آتا ہے کہ جنت الفردوس الاعلی. اسی طرح کہیں آتا ہے جنت الخلد. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کے قرآن میں اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. حضور نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس اعلیٰ مانگا کرو. وہ شان میں بھی بڑا ہے، عطا میں بھی بڑا ہے، پھر اس کی شان کے مطابق سوال کرو. بے وقوف تو نہ بنے نا کہ بادشاہ تک پہنچ جاؤ اور کیا بھی کیا مانگنے ہوگا جی یہ ایک گروش دے دو. وہ ملازم ان کو حکم دیں گے یہ پاگل ہو گیا اس لیے تو پاگل خانے میں بند کرو، اس کو اتنا مارو کہ ٹھیک ہو جائے. ایک آنا لینے آئے مجھ سے بیوقوف. جب بادشاہ سے مانگنا ہے تو کام کی چیز مانگو، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ چھوٹی چیز کیوں مانگو بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فردوس الاعلی کیا ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان پہ وہ جنت ہے. وہ 7واں آسمان گویا اس کی زمین ہے اور عرش معلی، عرش اعلیٰ جو ہے وہ اس کی چھت ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار. اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ مومنین جو ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ ان کو 10 سال 20 سال کے لیز پہ ہم نے دیا ہے جگہ رہنے کی اس کے بعد نکال دیں گے. نہ
مومن جو ہے ایمان والے جو ہیں وہ اس میں ہمیش ہمیش کے لیے رہیں گے، ان کو پھر نکالا دیا ہے۔ اور آخری بات یاد رکھو، فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ یاد رکھو رضوان موصوف ہے، من اللہ صفت ہے۔ کیا مانا؟ مفسرین کرام نے، محدثین عظام نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے۔ جس کو رضا مل گئی سب کچھ مل گیا۔ کیوں؟ جب اللہ راضی ہو گیا بس بات ختم ہو گئی۔ راضی ہو گیا تو جنت بھی مل گئی، نعمتیں بھی مل گئی۔ اصل بات اللہ کی رضا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اہل جنت اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے مخاطب ہوں گے، فرمائیں گے میرے بندو بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ کوئی چیز چاہتے ہو؟ کہیں گے اللہ میاں کیا مانگتے ہیں اور کیا مانگے؟ کون سی نعمت ہے جو تو نے ہمیں نہیں دی؟ ہمارے تو دماغ بھی نہیں سوچ سکتے نعمتیں۔ اللہ میں ہاں ایسی نعمتیں ہیں ہماری تو آنکھوں نے بھی نہیں دیکھی تھی، ہمارے کانوں نے نہیں سنی، ہمارے عقل میں نہیں آتی تھی، وہ نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں۔ تو ان نعمتوں کے بعد میرا اللہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا باقی رہ گیا ہے کہ ہم مانگ لیں۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے اصل نعمت جو ہے وہ میں آج تم لوگوں کو دیتا ہوں۔ بندے حیران ہو جائیں گے، فرمایا حیران ہوں گے کہ کون سی نعمت رہ گئی؟ جنت مل گئی، موتیوں کے محل مل گئے، حوریں مل گئیں، بیوی بچے مل گئے، صحت مل گئی، طاقت مل گئی، قوت مل گئی، جوانی مل گئی، بڑھاپا کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں، غم اندوہ کوئی نہیں، کون سی ایسی نعمت رہ گئی ہے؟ تو اللہ فرمائے کہ احل علیکم رضائی لا اسخط بعدہ ابدا۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے آج میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، ایسی رضا جس کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ ہو دعا کر اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس یہی بات مانگی کرو، رب راضی ہو جائے۔ رب راضی ہو جائے نا جی بس سب کچھ بن گیا، اور ساری مخلوق راضی ہو جائے اور رب ناراض ہو جائے تو سب کچھ لٹ گیا، کچھ بھی نہ بچا۔ سب سے بڑی بات ہے رضا۔ اسی لیے صحابہ کا شان کیوں اونچا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ مقام ہمیں تو پتہ نہیں نا اللہ راضی ہے نہیں ہے، راضی ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم تو دعا کریں گے، امید کریں گے، تمنا کریں گے بھی اللہ راضی ہو جائے، لیکن ان کا مقام تو وہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک کی زبان پہ خبر دے دی کہ میرا مدنی تیرے ان دوستوں سے میں راضی ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اس لیے ایک آدمی امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح ایک روایت میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، محاسبی رحمت اللہ علیہ، عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، ان بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں مختلف اوقات میں کچھ بندے آئے، انہوں نے کہا جی صحابہ کے جو آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، حضرت علی بی بی عائشہ کی جنگ ہو گئی، حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ ہو گئی، صحابہ ایک دوسرے سے لڑے اور پھر شہید ہو گئے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا جن سے رب راضی ہو گیا تم نواز ہو۔ نے فرمایا اللہ کے بندے ہیں، اللہ تو ان سے راضی ہو گیا، اس لڑائی کے بعد بھی راضی ہو گیا، تم کیوں ناراض ہو؟ اور دوسرا فرمایا کہ دل کا امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی گزر گئی، ان کے کام ان کے ساتھ ہیں، تمہارے کام تمہارے ساتھ ہیں، ان کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا تم سے، تم کیوں تکلیف میں پڑ رہے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ اور اسی طرح فرمایا کہ یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اسی لیے ایک آدمی نے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی مسجد الحرام میں حج کے موقع پہ آگے پوچھا، اور اس کے دل میں سیدنا عثمان سے بغض تھا۔ اس نے آگے پوچھا، کہنے لگا عبداللہ ابن عمر، حضرت عثمان احد والے دن سنا ہے بھاگ گئے تھے؟ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، بھاگ گئے۔ اور ایک ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ بیعت رضوان جو ہوئی ہے اس میں بھی حضرت عثمان نے بیعت نہیں کی۔ حضرت ہاں یہ بھی ٹھیک، بیعت نہیں کی۔ اب وہ بڑا خوش ہوا کہ بھائی عبداللہ بن عمر بھی تو مان گئے کہ بھاگ گئے، اور جو جنگ میں بھاگ جائے وہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور بیعت رضوان میں اللہ جن سے راضی ہو گیا، عثمان تو شامل ہی نہیں، انہوں نے تو بیعت کی ہی نہیں۔ جب وہ خوش ہو کے جانے لگا تو فرمایا ادھر آؤ بیٹھو سنو۔ وہ بیٹھ گیا، فرمایا جنگ احد میں جب بھاگے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تم نے ابھی تک معاف نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا باقی سنو گے بیعت رضوان وہ تو ہوئی عثمان کے لیے ہے، ایسی بیعت تو کسی میں نہیں ہوئی کہ حضور نے فرمایا ہذہ یدی وہذا ید عثمان، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں، باقی صحابہ کا تو ایک ہاتھ ہے، یہاں تو دونوں محمد مدنی کے ہاتھ ہیں اور تیسرا اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایسی بیعت کسی کی ہو، فرمایا یہ بھی پلے باندھ لو اور جاؤ۔ اسی لیے ایک قول میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے حضور کے صحابہ کے بارے میں پوچھا، اللہ اکبر، امام صاحب نے فرمایا بھائی عجب، تو میں تو تعجب کرتا ہوں ایسے لوگوں پر کہ یہودیوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ اچھے تھے، اور نصرانیوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھی تھے نا، ہماری آپ کے ماننے والے بہت اچھے تھے۔ انہوں نے کہا کمال کی بات ہے، یہودی اپنے نبی کے ساتھیوں کو اچھا سمجھیں، عیسائی اپنے نبی کے ساتھیوں کو اچھا سمجھے، اور امت محمد مصطفیٰ اپنے نبی کے ساتھیوں کو برا سمجھے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور جن کی رضا کے بارے میں اللہ خود فیصلہ کر دیں بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، ان میں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ صحیح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے حضور کی خدمت میں، میرے مدنی سرکار کی خدمت میں آ کے کہا ان ربک یقرئک السلام، محبوب خدا آپ کے رب نے آپ پہ سلام بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل نے عرض کیا کہ میرا محبوب اور اللہ نے ایک پیغام بھی دیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میرے محبوب کو کہہ دو کہ اپنے ساتھی ابو بکر پہ میرا سلام پہنچائیں۔ اور آگے سنیں میرے عزیز، اللہ پاک آپ کو، مجھے، صحابہ، اہل بیت کی، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں افراد سے، تفرید سے بچائے۔ اللہ ہمیں عین اعتدال پہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ آپ سیدنا ابی بکر پہ میرا سلام پہنچا دیں، اور ساتھ یہ بھی پہنچا دیں کہ ابو بکر انا راض عنک، میں تم پہ راضی ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، میرے سلام پہنچا دے۔ اللہ سلام بھیج رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمائے میں بھی راضی ہوں۔ اچھا، اتنی بات ہوتی تو بڑی بات ہے، لیکن اگلا کون جملہ سنے جو کسی کے لیے نہیں آیا۔ اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صدیق سے پوچھو وہ بھی مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں۔
کہ دولت میں کھیلنے والا آج غریب ہے. مکے کا سب سے بڑا تاجر جو ہے فقیر ہو گیا, میرے رستے میں سب کچھ لٹا کے ڈاکیاں لگا کے اور درختوں کے کانٹے لے کے کپڑوں کو جوڑا ہوا ہے. اس حال میں مجھ پہ راضی ہے. نعمتوں میں پلنے والا, مکے کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے والا, آج اس کے اپنے گھر میں کھانا نہیں پکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب دو جہاں نے جب اللہ کا پیغام دیا, دیکھیں ابو بکر کا مقام دیکھیں, ابو بکر کا علم دیکھیں, ابو بکر کا فام دیکھیں. سیدنا صدیق نے بتایا کیا پوچھا؟ اللہ اکبر. انہوں نے پوچھا ان اللہ سمانی من فوق العرش, میرا مدنی اللہ پاک نے جو سلام بھیجا ہے عرش سے سلام پیغام تو بھیجا ہے, میرا نام لیا یا جنرل سلام ہے؟ اللہ کے سلام تو ساری مخلوق ہے, سلام قول من رب الرحیم. اللہ کی رحمت تو ساری مخلوقات پہ ہے, لیکن یہ سلام جو بھیجا گیا ہے قد سمانی, اللہ نے میرا نام. گیا ابھی بکر, اللہ نے عرش سے پیغام جو بھیجا تیرا نام لے کے بھیجا ہے. فبقى ابو بکر, حضرت ابو بکر خوشی میں رونے لگ گئے اور کہا میرا مدنی اللہ نے سلام بھیجا ہے تو پھر میرا بھی سلام عرض کریں. اور کہے ابو بکر کہتے ہیں انا راض عن ربی, میں اپنے رب کے ہر فیصلے پہ راضی. ہمیں تو کانٹا بھی لگ جائے تو تکلیف میں آ جاتے ہیں نا, گھاٹا آ جائے, کانٹا لگ جائے, گھر میں بیماری آ جائے, خود بیمار ہو جائیں, اللہ سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس تقدیر نے بھی ہمارا گھر دیکھ لیا. اور بعض جاہل تو کہہ دیتے ہیں جی اللہ میاں جی غریبوں کی نہیں سنتے, جی اللہ میاں بھی بڑوں کی سنتا ہے. نعوذ باللہ. یعنی مانا یہ اللہ کے بعد عدل نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں, اب آپ قرآن پہ غور کریں اور قرآن کے لفظوں پہ غور کرو نا تو انشاءاللہ پھر سمجھ آئے گا. منافقوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یاد رکھو, جو میرے طالب العلم بھائی بات سمجھتے ہیں نا وہ ذرا غور کر کے قرآن کو دیکھیں, قرآن کی بلاغت دیکھیں, فصاحت دیکھیں, قرآن کا اعجاز دیکھیں, قرآن کی شان دیکھیں, اللہ کے کلام کی گہرائی دیکھیں, گہرائی دیکھیں, اور پھر آدمی کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, وہاں لفظ ہے بعضهم من بعض, لیکن دیکھیں مومنوں میں فرق ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بعضهم من بعض, کیا مانا اشارہ کر دیا کہ بعضهم من بعض. منافقوں کا تو صرف اتنا رشتہ ہے نا, ایک دوسرے کی آل اولاد ہے, نسب کا رشتہ ہے, تعلق ہے. مومن کا رشتہ اور ولایت اور محبت کا رشتہ ہے ایمان کی وجہ سے ہے, یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے خاندان کی وجہ سے. وہ اولیاء بعضهم اولیاء بعض, وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں, کہ رشتہ اخوت ہے, ایمانی اخوت ہے. اور کافر کیا ہے, منافق کیا ہے, ان کا رشتہ کیا ہے؟ ان کا رشتہ تو یہ ہے کہ قوم ایک ہے, برادری ایک ہے, رشتہ ہے, یہ رشتہ ہے, جھگڑا ہو گیا, ٹوٹ گیا. مومن کا رشتہ تو کسی طرح ٹوٹتا نہیں, چونکہ وہ تو اولیاء بعضهم اولیاء بعض, بعضهم اولیاء بعض ہیں. اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ یاد رکھ لو کہ سب سے بڑی اخوت جو ہے وہ دین کی اخوت ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نسب والی اگر اخوت میں فرق آ جائے تو احکام بدل جاتے ہیں. کیا مانا کہ ایک دو بھائی ہیں, ایک باپ ہے, ماں ایک ہے, باپ ایک ہے, حقیقی بھائی ہیں. ایک مسلمان ہو جائے, کافر ہو جائے, تعلق رہ گیا, ختم ہو گیا.
حالانکہ نسب ایک تھا، لیکن جب مذہب تبدیل ہوا تو بات ختم ہو گئی. اگر یہ مر گیا یہ وارث نہیں بنے گا، یہ مر گیا یہ وارث نہیں بنے گا. لا یرث المسلم والکافر والکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. اچھا سگا بھائی ہے، اس کی لڑکی ہے لیکن مشرک ہے، یہ مومن ہے، شادی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نسب کے رشتے ہیں وہ تو ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو ایمان کا رشتہ ہے وہ کسی حال میں نہیں ٹوٹ جاتا. نسب کے رشتے تبدیل ہونے سے احکام بدل جاتے ہیں، لیکن جو ایمان کا رشتہ ہے وہ اب بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الاخلاء بعضهم لبعض عدو. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن دوست کے دشمن ہوں گے مگر مومن. متقین اور مومنین جو ہے ان کی کیا دشمنی. اس لیے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. اور کہ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. فرمایا قیامت والے دن مال ہو، اولادیں ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، کوئی نفع نہیں دیں گے. اسی طرح فرمایا کہ قیامت والا دن ایسا سخت ہوگا، بیوی اپنے خامن سے بھاگے گی، دوست اپنے دوست سے بھاگے گا، باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، اولاد اپنے باپ سے بھاگے گی. سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن مومنوں کا رشتہ وہاں بھی قائم ہوگا. اسی لیے وہاں بھی مومن جب دنیا میں دعائیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دعائیں مانگتے کہتے ہیں میرا اللہ ہماری بھی مغفرت کر، اور جو پہلے ایمان والے ہمارے بھائی گزرے سب کی مغفرت کر جن کو دیکھا بھی نہیں ہم نے. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف حقد نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو. اسی طرح وہ قیامت میں بھی جمع کی دعائیں کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا. تو یہ مومن کا رشتہ ہے، اور جو ایمان کا رشتہ ہے وہ دنیا میں بھی قائم ہے، وہ آخرت میں بھی قائم ہے، اور وہ کسی جگہ بھی نہیں ٹوٹے گا. اور ماں باپ والے رشتے، نسب والے، قوم والے، برادری والے ٹوٹ جاتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفتیں آپ نے پڑھ لی ہیں. ان آیات میں اللہ نے مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں، اور جب قرآن کی یہ صفتیں پڑھیں تو اس لیے نہیں کہ بس پڑھتے گئے اور گزرتے گئے اور پڑھتے گئے اور گزرتے گئے. ایک ایک صفت پہ غور کریں کیا ہمارے اندر یہ ہے یا نہیں ہے. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض. اور یاد رکھو اللہ نے صرف مردوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ عورتوں کا بھی ذکر کر دیا. اشارہ ہو گیا کہ ایمان میں کوئی فرق نہیں، ایمان مرد لے آئے یا عورت لے آئے اللہ کی جزا میں کوئی فرق نہیں. جنت مردوں کو بھی ملے گی، عورتوں کو بھی ملے گی. نماز کے فرائض مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں. حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے احکام ہیں اس میں مرد بھی شامل، عورتیں بھی شامل. اللہ نے کسی کا فرق نہیں کیا. اس لیے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہ نے مومن مرد، مومن عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، عابد مرد، عابدہ عورتیں، نمازی مرد، نمازی عورتیں. اسلام میں کوئی فرق نہیں. یہ نہیں کہ تم کلمہ پڑھو تو مومن کہلاؤ، عورت کلمہ پڑھے تو مومن نہ کہلائے. تمہیں تو جنت ملے، عورت کو جنت نہ ملے نا، سب بدلے ملے. وہ تو اللہ نے جو فرق کیا ہے نا مرد عورت میں، وہ تو ایک ظاہری فرق ہے، حقیقی فرق ہے کہ اعضاء میں بھی فرق ہے. ایک بندے کی 5 انگلیاں بھی تو برابر نہیں ہوتی.
اگر 5 انگلیاں برابر ہو نا پھر کوئی کام بھی نہ ہو. اللہ کا یہ بھی نعمت ہے, حکمت ہے کہ کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے, کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے. تبھی تو ہم پکڑ سکتے ہیں نا گرفت, تبھی تو ٹھیک ہوتی ہے. سب برابر ہو دیکھو کیا حال ہوتا ہے. وہ 2 زیادہ چھوٹی ہو جائیں 3 بڑی ہو جائیں پھر دیکھو کیا حشر ہوتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اسی لیے وہ جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ مرد باہر کی زندگی کا ذمہ دار ہے, عورت داخلی زندگی کی ذمہ دار ہے. مرد قوام ہے, عورت کا نگران ہے, عورت کا سربراہ ہے, عورت اس کے تابع ہے. وہ تو ایک نظام عالم ہے. ایسا نہیں کرو گے. ایک سکول ہوتا ہے تو ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے, باقی ماسٹر ہوتے ہیں. ایک مدیر ہوتا ہے, باقی ملازم ہوتے ہیں. ایک فیکٹری ہے, ایک مالک ہے, ایک مینیجر ہے, ایک اسسٹنٹ مینیجر ہے, ایک کیشیئر ہے, کوئی لیبر ہے, کوئی کام کرنے والے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ٹیکنیکل لوگ ہیں, کوئی نان ٹیکنیکل لوگ ہیں. تو ایک فیکٹری میں اتنا فرق ہے تو مرد عورت کائنات میں کیسے فرق نہ ہو؟ وہ تو نظام الگ ہے. باقی اللہ کے ہاں ایمان میں, اجر میں, ثواب میں, جنت میں, جہنم میں, کفر میں, نفاق میں کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے دونوں کا ذکر کیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اچھا آگے دیکھو صفت کیا ہے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. بھلائی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے. اب غور کرو کیا ہم کر رہے ہیں, کیا ہم کام کر رہے ہیں یا جو کرتے ہیں ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں؟ بھائی ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں, نہی عن المنکر کر رہے ہیں, یا جو بیچارے کر رہے ہیں ان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. اور دیکھو جی یہ طریقہ جائز ہے, بیوی بچوں کو چھوڑ کے باہر نکل جاؤ دین پھیلانے کے لیے. وہ کروڑوں کو مسلمان کر دیں پھر بھی ناراض ہے کہ نہیں جی وہ تو بدعت کرتے ہیں. انہوں نے ساری دنیا کو کافر بنا ڈالا ہو, یہ مومن ہے. وہ کافروں کو کلمہ پڑھا دیں تب بھی ناراض ہیں. اب اس کا کیا علاج ہے؟ اب دیکھیں یہ صفتیں ہیں. اچھا ہماری بیویاں جو ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, کیا خیال ہے وہ بھی ہمسایوں کو اچھے کام کا حکم کر رہی ہیں یا ایک دوسرے کو دعوت دیتی ہیں؟ آج کون سی ڈش بنائی ہے, آج آپ نے کون سی ڈش بنائی ہے, آپ کس بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں, یہ لپسٹک کس کمپنی کی آپ نے خریدی ہے, یہ بالوں کو رنگ آپ نے کون سا دیا ہے, یہ عمل کر رہی ہیں یا نماز پوچھ رہی ہیں؟ ذرا سوچو, غور کرو. تمہاری بیوی یہاں گھر میں بیٹی ہے, بیوی ہے, بہن ہے, کیا اس نے لوگوں کو, ہمسایوں کو کبھی دین کا کام کے بارے میں کہا ہے یا صرف یہ پوچھا ہے کہ ابھی گوشت کہاں سستا ملتا ہے اور گھی کون سا اچھا ہوتا ہے؟ جب سے پیدا ہوا ایمان سے کہو تمہاری بیوی نے کتنے لوگوں کو دین سکھایا ہے؟ ہاں کہو جی جب میں نہیں سکھاتا تو بیوی کیا سکھائے گی, بیٹی سکھائے گی. میں بھی تاش کھیلتا ہوں, بیوی فلم دیکھتی ہے. جیسے روح ویسے فرشتے. میں بھی باہر سے فلمیں چن چن کے لے آتا ہوں, بیوی بھی میری شام کو نائٹی میں کھڑی ہوتی ہے, بدن سارا نظر آتا ہے. کیوں؟ جو لباس دکھلا رہے ہو بیوی وہی کام کرے گی نا. غور کر لو. اچھا اگر کچھ دنیا میں ایسی جماعتیں ہیں جو عورتیں بھی بیچاری نکل کے ڈیوٹی کی دعوت دے رہی ہیں تو کیا دیکھو جی عورتوں کا نکلنا جائز ہے؟ وہ بھی اللہ نے یہاں سب کو شامل کیا ہے یا صرف مردوں کو حکم دیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. غور کرتے ہو کیا آپ نے بھی کبھی کسی کو کہا ہے بھائی نماز پڑھو؟ کہتے ہیں جی چھوڑو جی تو اپنی نبیڑ ہے. کہتے ہیں نا بابا تو اپنی نبیڑ, تجھے ہور نال کی, تم اپنی گٹھڑی سنبھالو, تمہیں چور سے کیا ہے. یہ اللہ کا قانون نہیں, یہ تمہارے جاہلوں کا قانون ہے. اللہ کا قانون ہے کہ چور کو روکو, برائی کو روکو, بھلائی کا حکم کرو. یہ نہیں کہ جو کرتا رہے کوئی, او جی شادی کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, مولوی صاحب آپ ابھی تقریر کریں, بدعت بتا رہے ہیں, چھوڑیں, کرنے دیں. یہی تو ہے بے دینی.
میرا بھائی شادی کے دن شادی والوں کو مسئلے سمجھاؤ گے تو بے دینی رکے گی. اگر کسی کی میت ہو یار پہلے غم میں ہے مولوی صاحب آج آپ کو مسئلے یاد آ گئے تو اس دن اگر سنت نہیں سکھلاؤ گے تو کس دن سکھلاؤ گے؟ آگے پیچھے تو تم آتے نہیں، جمع نہیں ہوتے. جمعی تو تم اسی دن ہوگے جب بچہ پیدا ہوگا. اچھا بھی مولوی کو بلاؤ، کیوں جناب کان میں اذان کہتی ہے، نہ ماں کو آتی ہے نہ خاوند کو آتی ہے تو کون کہے؟ اور جی تحنیک کرنی ہے جی کسی مولوی کو بلاؤ، اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ تحنیک کیا ہوتی ہے. اچھا جی عقیقہ کرنا ہے، اچھا وہ جی مولوی صاحب سے پوچھو عقیقہ کیسا ہوتا ہے، کیا بلا ہوتی ہے، بندے کا نام ہے، مرد کا نام ہے، عورت کا نام ہے، عقیقہ ہے کیا؟ اچھا بات جاہل بتا دیتے ہیں بابا عقیقے کا جو بکرا ہے نا اس کی ہڈی نہیں توڑنی، خیال کرنا یہ عقیقے کا ہے. ہڈی توڑے کے بچے کی ٹوٹ جائے، کوئی گردن جو کاٹ رہے ہو باقی ہڈی دیا نا ہم ہے اس سے. اتنا بڑا جاہل آپ نے بھی دیکھا ہے دنیا میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی بدعتیں دماغ میں ڈال دی گئی ہیں نا جی، ایسا انہوں نے گھوٹ گھوٹ کے بدعت پلائی ہے کہ نکلتی ہی نہیں. بابا ہڈیوں سے ایسے گوشت کاٹ لو، توڑو نہیں. کیوں؟ وہ بابا عقیقے کی ہے، ہڈی ٹوٹی تو بچے کی ہڈی ٹوٹی. وہ بابا گردن جو کاٹ دی ہے تو بچے کی گردن نہیں کٹے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا جی خیرات کرنی ہے، انہوں نے کہا جی خیرات کرنی ہے نا، یاد رکھے ایک تو جمعرات خیرات کرنی ہے، خمیس رات نہ ہو، بدھ رات نہ ہو، جمعرات جو ہے نا اسی میں خیرات کرنی ہے کہ مردے بھی انتظار میں ہوتے اور ہمارے مولوی بھی جمعرات ذرا فارغ ہوتے ہیں تو پلیٹ لے کے پہنچائیں گے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. یہ امت جو ہے بدعت میں کھو گئی ہے، شرک میں کھو گئی ہے اور دنیا داری میں کھو گیا ہے، نوجوان شہوت و لذات میں کھو گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کل ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں باہر کے ملک میں ناچنے کے لیے جاتی ہیں اور اس کافر نے لکھا ہے، اس سکھ نے لکھا ہے کہ میں پروموٹر ہوں اور میں مسلمان لڑکیوں کو جا کے بک کرتا ہوں 2 مہینے 3 مہینے کے لیے. اور نے کہا مجھے اگر 50 لڑکی کی ضرورت ہو تو 800 لڑکی میرے سامنے لائن میں کھڑی ہوتی ہے. مسلمانوں کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ دوسرے ملک میں ان کو لے جاتے ہیں، کلبوں میں رکھتے ہیں، وہ رات کو ڈانس کرتے ہیں. اور کیوں خوش ہیں کہ جی 1 لاکھ روپے مہینہ مجھے ملے گا، 3 مہینے کے لیے 3 لاکھ روپے مل گئے. ماں باپ جو ہیں اپنی بیٹیاں، شریف لوگ، گھرانے کی شریف لڑکیاں، یہ نہیں کہ طوائف ہیں. اور وہ وہاں ایک رات میں 3 لاکھ ایک لڑکی کا کمائیں گے. ان کو 1 مہینے کا 1 لاکھ ملے گا. مسلمان لڑکی ہے اور وہاں ڈانس ہو رہا ہے، کبھی دوپٹہ غائب ہے تو کبھی قمیص غائب ہے. کون مسلمان؟ کس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ محمد رسول اللہ کا. نچانے والے کون ہیں؟ کافر. ناچنے والی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. کہاں ہے مسلمان کی غیرت؟ کہاں ہے عالم اسلام میں غیرت کہ بیت المقدس ہے، کشمیر ہے، جہاں نظر ڈالو مسلمان کا خون بہ رہا ہے اور ہم گھر میں 10 کھانے کھا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں فروٹ ختم نہیں ہوتا اور وہاں بچوں کو روٹی نہیں ملتی. ہمارے گھروں میں ڈشیں جو ہیں جناب پکانے پر امتحان، انعام، اکرام لگتے ہیں اور وہاں مسلمان بھوکا بھرتا. کھانے کو گولی ملتی ہے، رہنے کے لیے قبر ملتی ہے. اور لاش کیسے اٹھاتے ہیں؟ کئی دفعہ آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا، داڑھی والے نوجوان ہیں، چہرے پہ اللہ کے ایمان کا نور ہے، کافروں نے لاش پکڑی ہوئی اور ایسے پھینکتے ہیں ٹرک کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ماشاءاللہ اس مومن ہیں، ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ کعبے میں رو کے دعا کر رہے ہیں.
ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کر لیں کہ اللہ بیت المقدس کو یہود کے نجس قدموں سے محفوظ کر دے، اور دعا کریں کہ اللہ ان حکومتوں کو، اسلام کی حکومتوں کو طاقت دے، قوت دے، اتحاد دے، اتفاق دے یہود کو مٹانے کے لیے۔ کچھ ہی نہیں کر سکتے ہو، دعا تو کیا کرو، یہ تو آسان ہے، اس میں تو پیسے نہیں لگتے، اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا بھی نہیں کہ جب تم دعا مانگ رہے ہوگے بیت المقدس کے لیے تو لوگ کہیں گے یار تو دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شافعی ہے یا حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی، یہ تو کوئی جھگڑا نہیں نا۔ او بابا جن کاموں میں جھگڑا نہیں وہ تو کر لو۔ ہم بس اسی بات پہ، فروئی مسائل پہ امت کو لڑاتے رہیں گے، بس بجائے ان کو ملانے کے لڑاتے رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں یہ مومنوں کی صفتیں، پہلی صفت کیا تھی؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، کیا معنی؟ وقت پہ ادا کرتے ہیں شروط کے ساتھ۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ دیتے ہیں دینے والوں کو، حقداروں کو۔ اچھا اتنی بات کافی تھی، لیکن اللہ نے وضاحت کر دی کہ بندہ اسی پہ خوش نہ ہو جائے کہ یہ 2-3 کام کر لوں تو میں چھوٹ جاؤں گا۔ فرمایا نہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی اپنی زندگی کے ہر کام میں اطاعت کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، جو بندہ ان صفتوں سے متصف ہے اس میں اللہ رحم فرمائیں گے۔ اور فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ عزت والے، غلبے والے، جو اللہ کی فرمان برداری کریں گے اللہ ان کو عزت دیں گے، جو اطاعت کریں گے اللہ ان کو اونچا کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں، اس لیے اس کی حکمت یہ ہے کہ ان کو مومن بنا دیا، ان کو منافق بنا دیا، ان کو بھلائی کا امر کرنے والا بنا دیا، ان کو برائی کرنے والا امر بنا دیا۔ کوئی اعتراض کرے کہ کیوں بنایا؟ فرمایا میری حکمت یہ ہے، جب تک دن رات مقابلے بھی نہیں ہوگی تو روشنی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اگر ایمان کے مقابلے پہ کفر نہ ہو تو وہ صدیق کی کیا قیمت ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ہر چیز جو ہے وہ حکمت پہ ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ایمان والا بنائے، اور اللہ ہمیں ایمان والوں کی صفتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں کفر سے، نفاق سے اور اہل اہوا سے، اہل بدعت سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ہر مفتن کے فتنے سے اور مفسد کے فساد سے محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں جی ماشاءاللہ، ایک آدمی کو مزدلفہ میں احتلام ہو گیا، حمام چونکہ بھرے ہوئے تھے اس کو جگہ نہیں ملی، لہذا اس نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ وضو کس بات کا؟ غسل کیا نہیں، وضو کیسا ہو گیا؟ وضو کی جگہ مل گئی ہے شریف آدمی کو، حمام یعنی غسل کی۔ ماشاء اللہ کے بندے جہاں وضو کرے کپڑا باندھ کے وہاں 2 لوٹے پانی بہا لو، غسل ہو گیا۔ ضروری حمام میں نہانا ہے؟ بہرحال نماز بھی نہیں ہوئی، شیطان کو کنکریاں مارنی وہ تو کوئی بات نہیں، بال کٹا لیے وہ بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس نے طواف زیارت بھی اسی ناپاکی میں کیا ہے تو طواف زیارت دہرائے، ایک دم دے اور توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، اور جو نمازیں اسی حالت میں پڑھی ہیں وہ دوبارہ قضا کرے۔ ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، مدینہ منورہ اگر زیارت کے لیے جائے تو واپسی پہ لازم احرام باندھ کے آئے، کیونکہ اس کا اور تو مقصد ہی نہ تجارت ہے نہ کاروبار ہے، وہ تو جائے زیارت کے لیے رہا، اور تو اس کے بعد حل ہی کوئی نہیں ہے نا۔ مقصد یہ ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے جب عمرے کی نیت نہ ہو، یہ تو مدینہ گیا زیارت کے لیے واپس آ رہا ہے اور کام ہی نہیں ہے، سو کام تو دونوں یہ دین کا ہی کام تھا نا، اس لیے لازم ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھ کے آئے۔ ہاں اگر وہ آدمی ہے، کوئی دکاندار ہے، کاروبار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، زیارت بھی ہو جائے گی، اپنا کام بھی کر لوں گا، اور پھر عمرے کی میری نیت نہیں ہے، میں عمرہ نہیں کروں گا، تو پھر وہ دم سے بچ جائے گا۔
لیکن افضل یہی ہے کہ احرام باندھ کے آئے سب ائمہ کے نزدیک. اور یاد رکھو یار، 1 گھنٹے میں اتنی بڑی نیکی ملتی ہے تو یہ مسئلے وہی پوچھ کے، یعنی ہر دین کے کام سے جان چھڑانے والے مسئلے پوچھتے ہو، کرنے والے کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ مسئلہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ حضرت رات اگر میں 2-3 دن روٹی نہ کھاؤں تو کوئی حرج ہے، کافر تو نہیں ہو جاؤں گا؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ صبح جناب ناشتہ نہ کروں 5-6 دن تو میں منافق تو نہیں بن جاؤں گا؟ یہ مسئلہ تو کبھی نہیں پوچھتے. مسئلہ یہی پوچھنا ہے کہ دین سے کیسے جان چھڑاؤں، عمرے سے کیسے جان چھڑاؤں، تراویح پڑھنے سے کیسے جان چھڑاؤں. مسئلہ تو یہی پوچھنا ہے نا. اور اگر چلو نہ بھی جان چھڑاؤں تو کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ تھوڑا چھوٹا بس ہاتھ لگا کے خون لکھوا کے شہید وہ نام شامل ہو جائے. اللہ کے بندے، دین کے کام میں مدینے جا رہے ہو، تمہارے دل میں مسجد نبوی ہے، تم حضور پہ سلام پڑھو گے تو واپسی آ کے حضور کبھی آئے بغیر عمرے کے؟ میرے مدنی پاک کبھی آئے ہیں بغیر مدینے سے مکہ شریف بغیر عمرے کے؟ ما سوا فتح مکہ کے، وہ تو اللہ نے جنگ کی اجازت دی، پھر بھی حضور نے حنین سے عمرہ کیا. تو جس نبی پہ سلام پڑھ کے آ رہے ہو، جس کی مسجد میں نمازیں پڑھ کے آ رہے ہو، اسی کا عمرہ چھوڑ رہے ہو، اسی کا عمل چھوڑ رہے ہو. وہاں مسئلے پوچھ رہے ہو، جی گنجائش والی بات ہے. ہاں جی، عمرے کی نیت نہ ہو تو گنجائش تو ہے. اللہ کے بندے عمل کرو، ہمت کرو. کہتے ہیں جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی ہم نے تم کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے. یہ آیت ذرا مجھے بھی لکھ دے، میں پڑھ لوں. کون سی آیت ہے کہ اے نبی ہم نے تم کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے؟ یہ 30 سپاروں میں تو نہیں ہے، اگلے 10 میں ہو تو پتہ نہیں ہو جو غار میں ہیں. یہ جہاں آیت ہو نا ذرا مجھے لکھ کے بھیجو، جس کا معنی یہ ہو کہ اے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے. یہ قرآن کی آیت ذرا مجھے لکھ دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا تھا، اب وہ قرضہ دینا چاہتا ہے لیکن وہ آدمی نہیں ملتا. اگر اس کا عنوان ہے، ایڈریس ہے، اس کے گھر بھیجو، وارثوں کو دو. اگر بالکل کوئی حل نہیں ہے اس بندے کے ملنے کا تو پھر خیرات کر دو. میری پھوپھی کی لڑکی کو خاوند نے طلاق دے دی ہے، اس کے پاس سونے کا سونا تو ہے 7.25 تولے، تو وہ تو خود زکات دینے کے قابل ہے، زکات لے کیوں؟ جب 7.25 تولے سونا اس کے بعد موجود ہے ماشاءاللہ، تو وہ تو خود صاحب زکات دیا، تو اس کو کھانا شروع کرے، کچھ کم کرے، زکات سے بچے. لوگ ماں باپ کے جو پاؤں پکڑتے ہیں یہ غلط ہے، جو جھک کے سلام کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے. ہاں، ماں باپ کا احترام کرے، ہاتھوں پہ بوسہ دے دے، ماتھے پہ بوسہ دے دے، پیشانی پہ بوسہ دے دے، معانقہ کر کے ملے، وہ جائز ہے. یہ جھکنا، پاؤں پہ بوسے دینا یہ منع ہے. زمزم کسی کافر کو دے دیں. ابو جہل نہیں پیتا تھا، تو اس وقت کا ابو جہل پی سکتا تھا، تو اس وقت کا ابو جہل بھی پی سکتا ہے. قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے، کیوں نہیں کھا سکتا؟ تم نیت یہ کرو کہ اللہ اس کو مسلمان کرے. شیعہ حضرات کے ساتھ تعلق نہ رکھیں تو بہتر ہے، جو بھی صحابہ کا دشمن ہو تعلق نہ ہو. اگر کوئی آدمی بدعت میں مر گیا دعا کرو، کافر تو نہیں بنا، مشرک تو نہیں بنا نا، گناہگار ہے. شرک کے بغیر اللہ چاہے تو سارے گناہ بخش دے. ہمارے یہاں ایک پرانا قبرستان ہے، لیکن ہمیں قبر نظر تو نہیں آتی. کیا اس کو کھود کے ہم پھر قبریں بنا رہے؟ کیوں؟ پہلے تو ہے نا بابا، ان کو رہنے دو، کیوں چھیڑتے ہو غریبوں؟ حرم کے درختوں میں سے ایک نیم کے لکڑی توڑ لی ہے مسواک کے لیے، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ حرم کے درخت نہ توڑے جائیں. ہاں ضرورت کے لیے جیسے حضور نے اجازت دی، اذخر
اگر کوئی آدمی مہندی لگائے سیاہ رنگ کی داڑھی کو یا سر کو ناجائز ہے، مہندی جائز ہے، کالی ہو تو ناجائز ہے، اگر مہندی رنگ ہے یا اور کوئی رنگ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تحیت المسجد جو ہے وہ ہر مسجد میں ہے، صرف مسجد کعبہ میں نہیں۔ یہاں تو تحیہ ہے طواف، کہ جب بھی حرم میں داخل ہو طواف کرے۔ اگر طواف نہ کر سکتا ہو تو پھر 2 رکعت نفل پڑھے، تحیت المسجد پڑھے، ورنہ ہر مسجد میں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کرے، زندہ ہو، مر گیا پھر جائز نہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی اور بہن کو اپنی جائیداد یا دولت یا پیسہ دے دیا، جائز ہے، ختم ہو گئی بات۔ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے، دعا کرو اللہ بچائے، اس کو سمجھاؤ، ہدایت کرو، لیکن اعتراض نہ کرو۔ برائی کو برا سمجھو، برائی کرنے والے کو برا نہ سمجھو۔ وہ تو بیمار ہے، مریض ہے۔ گھر میں جب کوئی مریض ہو جائے تو یہی کرتے ہو کہ اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیتے ہو۔ یہ جو گناہ گار ہیں، شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، نشے والا ہے، یہ بیچارہ بیمار ہے، مستحق ہے تمہاری ہمدردی کا۔ اس سے ہمدردی کرو، اس کو ہدایت کرو، پیار سے سمجھاؤ، علماء کی مجلسوں میں لے جاؤ، دین کی باتیں سناؤ، دین کے کیسٹ سناؤ، تاکہ اللہ اس کو اس برائیوں سے بچائے۔ دعا کریں اللہ بیٹا عطا فرمائے، اللہ قادر ہیں انشاءاللہ، اللہ بیٹیاں دی ہیں تو بیٹا بھی دیں گے، اور اب بیٹیوں کو بھی اللہ کی نعمت سمجھو۔ اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ آدمی صحابی کو گالی دے تو علماء نے لکھا ہے کہ قتال کفر و سباب المسلم فسوق و فاسق ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ پتھر زندہ ہوتے ہیں، ہر چیز زندہ ہوتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ نے نہیں فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَشَقَّقُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے ہم نہریں نکالتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، بعض پتھر ایسے ہیں جو میری خشیت اور میری ہیبت سے پھٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کی امانت جو ہے پہاڑوں پہ رکھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ہر چیز میں زندگی برتا تو ہے، ہر چیز میں حیات تو ہے، ہر چیز تسبیح بھی کہتی ہے۔ پکڑ جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس علاج کوئی نہیں ہے، تیرے پاس زمزم جو موجود ہے تو ایمان کرو۔